السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت اسامہ ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا تشہد میں بیٹھ کر اپنی انگلی کو مسلسل حرکت دینا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، یا دینی چاہیے حرکت یا نہیں دینی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے ایمان والو تم نماز پڑھو تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چونکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پر سب سے لازم جو چیز ہو جاتی ہے وہ نماز ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نماز بھی انسان کی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو نماز انسان سنت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ویسے تو انسان کی نماز ایسے بھی ہے، جلدی جلدی سے سجدہ رکوع اور سجود ہوتا ہے، کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، تو نماز اس کی بھی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا جو حساب کتاب ہے، ان اعمال میں سے سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چونکہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کے اندر بار بار اس کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو۔ جہاں پر نماز کی باری ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی کو مصیبت ہوتی ہے تو آپ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کریں، یعنی صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان کر دیں گے، تمہاری مشکلیں دور کر دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو اپنے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ 2 رکعت نوافل جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ اب رہی بات یہ کہ نماز کو پڑھنا کیسے چاہیے، نماز کی ادائیگی سیم ٹو سیم پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کرو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر کم از کم یہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا، تمہیں تصور اس چیز کا نہیں آتا، تو یہ تصور تو لازمی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہوئے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے، اور انسان سے سب سے پہلے سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور جیسا کہ دوسری ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن جب لوگوں کے نیک اعمال جو ہیں ان میں کمی آ جائے گی، فرائض میں کمی آ جائے گی، تو نماز کے اندر جب کمی ہوگی تو نوافل کو ان فرائض کے اندر ڈال کر اس کے اعمال کو پورا کیا جائے گا، فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نماز ایسے ادا کرنی چاہیے جیسے پیارے پیغمبر نے نماز ادا کی۔ تو نماز میں جو ہم تشہد میں جاتے ہیں تو تشہد میں بیٹھ کر ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل دعا پڑھتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں بھائی کیا کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب اس دعا پہ آتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، یعنی کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تو اس وقت اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی انگلی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو حرکت نہیں دیتے۔ آئے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس کے بارے میں ہدایت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ کے ہاتھ کی 3 حالتیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو اس طرح سے گول کر لیتے تھے اور اپنا انگوٹھا یہاں پر رکھ لیتے تھے۔ انگوٹھا رکھنے کے بعد آپ کی انگلی جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا طریقہ ہوتا کہ آپ کا انگوٹھا اس جگہ پر ہوتا، تب بھی آپ کی انگلی جو ہے وہ کھڑی رہتی تھی۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ساتھ حلقہ بنا لیتے اور پھر بھی آپ کی انگلی جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان یحرکها یدعو بها، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی کا حلقہ بنانے کے بعد اس کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ کان یحرکها، اور یہاں تک حرکت دیتے، یدعو بها، آخری دعا تک اس کو حرکت جو ہے وہ دیتے رہتے تھے۔ تو اس لیے جب ہم تشہد میں بیٹھیں، تشہد میں بیٹھنے کے بعد تحیات پڑھنے جب شروع کریں تو ہمیں اپنے ہاتھ کو اس طرح سے ہلکا بنا لینا چاہیے
اس انگلی کے ساتھ ہلکا بنا لے، یا تینوں کو بند کر کے تیسری یہ جو انگلی ہے دوسری اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ لے، یا پہلی شہادت والی انگلی کے کونے کے اندر اپنا جو ہے انگوٹھا رکھ کر اس کو حرکت جو ہے وہ دیتے رہیں۔ یہ سنت سے یہی بات ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد اپنی انگلی کو حرکت میں لاتا ہے، وہ حرکت جو ہو رہی ہے وہ شیطان کو اس طرح سے ضرب لگ رہی ہے جیسے لوہے کے ساتھ شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت اس آدمی کی حرکت جو ہے وہ شیطان کو لگ رہی ہے، وہ ضرب لگ رہی ہے شیطان کو۔ تو اس طرح سے کان یحرکھا کہ یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ دعو بھا آخری دعا تک ہمیں اپنے ہاتھوں کو تینوں طریقوں سے اپنے انگوٹھے کو گول کر کے اپنے ہاتھ کا ہلکا بنانے کے بعد اور تشہد کی انگلی کے ساتھ ہمیں حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی صرف ایک دعا کے اوپر ہاتھ کھڑا کرنا، انگلیاں کھڑی کرنا پھر چھوڑ دینا، یہ کسی صحیح حدیث سے یا ضعیف حدیث سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کا ہلکا بنانے کے بعد اپنی تشہد کی انگلی کو حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔